اچھا یہ بتائیں کاشف صاحب کہ آپ کے دوست آپ کو ماڈرن مولوی کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ماڈرن مولوی یا ڈسکو مولوی اس لیے کہتے ہیں کہ میں ہر چیز ساتھ ہی لے کے چلتا ہوں. ایک چیز یعنی مذہب بھی ہمارے اسلام کا حصہ ہے لیکن اس کی حدود ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ادھر آج ایک وہ کہہ رہے تھے ٹک ٹاک کے بارے میں بھی سوال شاید آپ کریں گے نہیں کریں گے، میں پہلے ہی بتا دوں کہ لمیٹیشن میں رہے کہ مزہ جو ہے وہ اسلام کا حصہ ہے. جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی سایہ کرتے تھے، مزہ کیا کرتے تھے، تو وہ شراب بھی پیتے تھے صحابی، انہیں کوڑے بھی لگتے تھے لیکن ساتھ وہ جب ایک دفعہ ان کو کوڑے لگ رہے تو ایک صحابی نے کہا کہ ان کو بار بار ان کو شرم نہیں آتی، کوڑے لگتے ہیں پھر وہی جرم کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے. یعنی مزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، اس میں ایک لمیٹیشن ہونی چاہیے. تو اس کے علاوہ مذاق کر لینا یا پھر تھوڑا بہت چگل میلا، اس میں کوئی میرے خیال سے اتنا ہمارا دین لمیٹیٹ نہیں کرتا انسان کو کہ آپ بالکل ہی سب کچھ چھوڑ دو. وہ ہر انسان کو پتہ ہوتی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہے. تو اس وجہ سے وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاکستان اور انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں تو یہی بنا ہوا ہے کہ جو بندہ داڑھی رکھ لے گا اور جو دین کی بات کرے گا اس کے لیے ہر چیز حرام ہو جائے گی. گھومنا پھرنا، ہنسنا مسکرانا، یہ سب چیزیں اس کے لیے حرام ہے. ابھی کیونکہ انسان کا ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس یعنی وقت میں سیکھتا ہے. ایک ٹائم تھا میں موسیقی کو حرام سمجھتا تھا لیکن اب کھلی طور پہ حرام نہیں. جی اس لیے اگر کوئی سمجھتا ہے تو اس کا ہے، میں تو یہی آپ کو ایکسپلینیشن دے سکتا ہوں کہ وہ کس وجہ سے مجھے کہتے ہیں کہ تو ہر چیز ساتھ لے کے چلتا ہے. اچھا دیکھیں، یہ تو آپ نے دلائل سے کچھ قائل کرنے کی کوشش کی ہے، ہم دلائل پہ نہیں جا رہے، ہم آپ کی شخصیت پہ بات جی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا رجحان جو پہلے تھا وہ کیسا تھا، پھر وہ کیسے بدلا. بیسیکلی سوال یہ ہے. اب مطلب وہ جو لوگ طنز کرتے ہیں اس پہ ہم نہیں جا رہے، ہم تو ایک لائٹ سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں جی کاشف صاحب جو آج ہمارے سامنے ان کے سامنے ان کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں. میری لائف جو یعنی اس سے فیم میں آنے سے پہلے میری جو لائف کا سمجھ لیں یہی کچھ تھا، شغل میلہ، دوستوں کے ساتھ گھومنا اور ہر چیز تھی. ڈانس بھی میں کرتا تھا اس وقت، یعنی اس قسم کی ہر چیز ایونٹ میں میں حصہ لیتا تھا. اسکول میں بھی میں کافی مشہور ان چیزوں میں رہا ہوں، کالج میں بھی مشہور رہا ہوں. یہ میرے کزن عقیل جان نیئر یہ جانتے ہیں مجھے، یہ مجھ سے ایک سال سینئر سے کالج میں، تو ان کو پتہ ہے میری ادھر بھی کیا روٹین تھی. یہی تھی جوالی قسم کی میری طبیعت تھی، تو دوست سب جانتے ہیں. اور یہ تو چینج ہونے کے بعد بھی ویسی طبیعت میری چینج نہیں ہوئی، ایسے ہی رہا ہوں میں ہمیشہ سے. اچھا تو اور جو جب چینج موسیقی مجھ سنا میں کرتے آیا تھے اور ہے ڈانس وہ کیا کرتے تھے، موسیقی کا بتائیں سر، جو موسیقی سنا کرتے تھے اور جو ڈانس کیا کرتے تھے وہ کس قسم کی ہوتی تھی، کس قسم کا ڈانس ہوتا تھا؟ پاپ کی بھی پاپ میوزک یا اس قسم کی جو موسیقی ہے اسی پہ ڈانس ہو سکتا ہے، یا بنگڑا شنگڑا ٹائپ اس پہ ڈانس ہوتا ہے. اور موڈ کے حساب سے موسیقی سنتے تھے. یہ بس یہ سمجھ لے کہ اچھا گناہ چھوڑنے کی تبدیلی آئی ہے مجھ میں. اچھا یہ بتائیں کہ پھر یہ جو تبدیلی آئی ہے، جو یہ آپ میں یہ تبدیلی واقع ہوئی ہے، داڑھی رکھ لینا یا دین کی طرف زیادہ رغبت ہو جانا، اس کی بنیادی وجوہات کیا بنی؟ سر بنیادی وجوہات میں کئی دفعہ بتا بھی چکا ہوں کہ انسان تنگ آ جاتا ہے اپنے برے اعمال سے. سکون نہیں آتا، سکون نہیں ملتا تھا مجھے کسی چیز میں بھی. میں کیونکہ اوپنلی ایک چیز بتاؤں گا، میں نشہ بھی کرتا تھا کالج سے، اس کے بعد بھی کرتا رہا ہوں. پھر میرے کس بڑے چیز بھائی کا کی نشہ ڈیتھ کرتے ہوگی، اس تھے؟ نے بھی مجھے چینج نہیں اتنا خاص کیا. میں سر چرس پیتا تھا اچھا گردہ خالص والی یا اور بہت عام کوئی زیادہ پیتا سستے تھا، والی؟ لکوڈ تھا میں، نہیں اچھے والی پیتا تھا. اچھی بری کیا ہے، انسان کو برباد ہی کرتی ہے نا. اچھا
بوٹی کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، بکواس چیز ہے، ملنگی ایک بوٹی میں نے لوگوں سنا نے ہے کہ بنائی جو ہوئی ہے، لوگ بس چرس پیتے ہیں، بکواس چیز سر سنا ہے جو لوگ چرس پیتے ہیں ان کی انا جو ہے وہ کافی لمٹ میں رہتی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ سچ بات ہے؟ کیا چیز لمٹ میں رہتی ہے؟ انا جو ہوتی ہے، جو کیا خود پوچھ پسندی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے چرس سے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ انسان جب نشہ کرتا ہے نا، اس وقت اس میں غرور زیادہ آ جاتا ہے، اس کی اصل طبیعت سامنے آتی ہے، کیونکہ اس وقت وہ اچھا حواس میں نہیں اچھا ہوتا، یہ پھر اس کے اندر جو کچھ وہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے مرزا صاحب سے آپ کی کیسے دوستی ہوئی، یا ان کو کیسے انسپائر ہوئے ان سے؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے جی جی 2008 کی بات ہے، اس وقت دینی رجحان میرا ہو گیا تھا 2005 اور 6 کے آلموسٹ اینڈ پہ، 5 کے اینڈ میں 6 کے سٹارٹ میں چینج ہوا اس کے لیے۔ تو تحقیق کا دور تھا، ہم دوست تھے، میرے کچھ دوست انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے، میں اس وقت یو بی ایل بینک میں جاب کرتا تھا پاکستان۔ تو ہم ایک چیز پہ تحقیق کر رہے تھے، تو ادھر جیلم ایک ایریا ہے، ڈوگ جمعہ کہتے ہیں محلہ ایک، تو وہاں کے جو ایک مسجد تھی یعنی مکتبہ دیوبند کی تھی، ادھر ہم نماز ہی پڑھتے تھے۔ تو ادھر ایک قاری صاحب تھے، اشرف صاحب، تو وہ درس دیا کرتے تھے، تو اس میں کچھ باتیں انہوں نے ایسی کی جو مائنڈ میں نہیں بیٹھی۔ ان سے پوچھا تو وہ بولتے ہیں یار میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، میں ایک قاری ہوں، تو میں آپ کو اپنے استاد کے پاس لے جاتا ہوں۔ وہ ہمیں نا ادھر لے گئے، گجرانوالہ سے جو آگے ہے لاہور کے درمیان، کیا کہتے ہیں اس ایریا کا، نکل گیا، بڑا فیمس سٹی ہے، چھوٹا سا ہے، گجرانوالہ اور لاہور کے درمیان میں ہے۔ ارباب چاچا کہڑے سٹی دا ہے؟ چاچا نہیں نہیں، چاچا دوجا یار، چاچا نہیں، گجرا والے دا نہیں ہے، گجرات تو اگے ہے یار، وزیر آباد، وزیر آباد ادھر وہ ہمیں لے گئے، اور وہاں پہ تقوی مسجد میں ادھر لے گئے، تو وہاں پہ یعنی جو ماحول تھا اس وجہ سے انہوں نے یعنی جو ادھر مناظر تھے ان کے سمجھانا کیا تھا، بڑی بےزتی کی ہماری۔ ہم ادھر سے بڑے ڈس پوائنٹ ہو کے، یعنی آلموسٹ مار پڑنے والی تھی ہم ادھر، یہ حال ہو گیا۔ ہم ادھر سے بڑے ڈس پوائنٹ ہو کے واپس آئے، تو کنفیوز بھی کر دیا تو اس مسئلے میں ہمیں انہوں نے۔ تو میرا ایک دوست ہے حسیب، جیلم ہوتا ہے، وہ مرزا صاحب کا ریلیٹیو ہے، وہ بھی مرزا یہ بھی مرزا، تو وہ ان کے پاس کہیں گھر گیا ہوا تھا، تو مرزا صاحب کا کیونکہ گھر شروع سے دینی ہے، تو انہوں نے ان سے ذکر کر دیا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنی حد تک جو ہے، یعنی یہ بندہ ریسرچ کرتا، تحقیق کرتا۔ وہ مسئلہ پوچھا تو اس نے دلائل بتانے شروع کیے، تو شام کو آیا حسیب آ کے کہتا ہے یار آج میں ایک بندے سے ملا ہوں، اس نے مجھے اس بارے میں کافی زبردست دلائل بتائے جو مسئلہ تھا۔ ہم پھر فرسٹ ٹائم اس وقت ان کے پاس گئے تھے، اور تب سے یعنی اس وقت 2 کے 3 لوگ ان کو سنتے تھے، وہ بھی گھر میں ہی ان کے، اور ان کے والد صاحب نے ان کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا اس وقت، ان سے بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنا یعنی جو گھر کا مسلک تھا وہ چھوڑ چکے تھے اس وجہ سے۔ اس وقت سے ہیں ساتھ، اور علم کی وجہ سے انسپائر ہے، اور باقی اختلاف تو ان سے بھی ہے مجھے کافی چیزوں میں، تب سے اچھا ان سے ہے میری اچھا اختلاف کاشف، کی ایک ہے۔ بات بتائیں کہ آپ جب یہ چیزیں ریسرچ کرتے ہیں تو آپ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو بھی خود ہی نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک عام آدمی جب اتنی زیادہ نگیشن ہے، خاص طور پہ جب حدیث پہ آتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ حدیث یہ صحیح نہیں ہے، اس کے راوی ٹھیک نہیں ہے، اس کا بیان ٹھیک نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو آپ اس چیز کو کیسے مینج کرتے ہیں، یا عام آدمی کو کیسے مینج کرنا چاہیے؟ یہ دیکھنا کہ اس حدیث کی سند کیسی ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے ایک چیز بتاؤں کہ آج کا جو دور ہے نا، یہ نعمت ہے ہمارے لیے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔
کیونکہ ایسے ایپس آ چکی ہیں، ایسے سافٹ ویئر آ چکے ہیں کہ اب آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کسی چیز کے بارے میں۔ لیکن جس دور سے یعنی جس ٹائم میں نے تحقیق شروع کی تھی اس وقت میں ہارڈ کاپیز پہ کرتا تھا، اور آپ یہ سمجھ لیں حافظہ شریف ہے مجھے الحمدللہ، اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے اتنا حافظہ دیا ہوا ہے کہ مجھے چیز یاد ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، میں اس چیز کو مینیج ایسے کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں وہ اب تو ایپس پہ ہی دیکھتا ہوں، ایپس پہ ورڈ لکھتا ہوں، سامنے چیز آ جاتی ہے۔ عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ اب تو بکس پہ اتنا کام ہو چکا ہے کہ حدیث کی تمام کتب میں ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، جو مستند علماء ہر مسلک انہوں نے تحقیق کی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی اب ضرورت اچھا بن چکی ہے، کاشف، کیونکہ ان کی ضعیف عوام حدیثوں ہوئی کو ہے۔ کتابوں سے ہٹا کیوں نہیں جاتا؟ ہٹا اس لیے نہیں دیا جاتا کیونکہ اس کی نشاندہی نہیں ہو سکتی تھی، پھر نشاندہی کون کرتا ہے نا کہ یہ روایات یہ جھوٹی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا فرما دیا تھا کہ مجھ پہ جھوٹ بولا جائے گا، نشاندہی تو محدثین نے کرنی تھی۔ ہاں، اتنا ایسے ہونا چاہیے تھا کہ ان کو الگ بکس میں لکھ دیتے صحیح حدیث، جیسے امام بخاری امام مسلم نے اپنی دونوں میں ضعیف روایات نہیں جمع کی جو ان کے مطابق ہیں، ایسے باقی محدثین کو بھی کرنا چاہیے تھا۔ یہ عرب کے ایک عالم نے اچھا کرنے کی کوشش کی تھی، اچھا شیخ البانی نے، لیکن ان پہ فتوے بیچاروں پہ بہت لاگے تھے انہوں نے، یعنی ترمذی نسائی ابن ماجہ میں سے جو ضعیف روایات تھی نا ان کو الگ کر کے الگ کتب میں لکھ دیا تھا کہ ان کتابوں میں یہ ضعیف روایات ہیں۔ کوشش تو ہوئی ہے اس پہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ جو دین سے دور ہو رہے ہیں اس کی وجہ سائنس ہے، ماڈرنزم ہے، یا ہمارے علماء ہیں؟ سر آپ نے ڈرامہ دیکھا ہے عہد وفا؟ اس پہ 4 ڈپارٹمنٹس دکھائے گئے ہیں، فوج، پولیس، سیاست اور ایک ٹیچر کا شاید دکھایا میڈیا بھی گیا، ہے اس میں۔ صحافت کا، ہاں جی صحافت کا۔ اس میں بڑا پرفیکٹ ڈرامہ بنایا، لیکن اس میں دکھایا گیا کہ فوج کو تو دکھایا وہ ٹھیک ہے، باقی 3 جو انہوں نے دکھایا انہوں نے کہا یہ ڈپارٹمنٹ صحیح چلیں، یہ ادارے صحیح چلیں تو ملک بڑا زبردست چل سکتا ہے۔ اس میں اگر ایک اور شامل کرتے ہیں نا مولوی ازم کہ یہ ادارہ بھی ہمارا صحیح چلے تو ملک بھی صحیح چل سکتا ہے اور معاشرہ بھی۔ موجودہ کون سا دور ادارہ میں ٹھیک چلے؟ جو لوگ، کس یہ ادارے کا کہہ رہے مولوی ہیں ازم سر؟ کا ادارہ، اچھا مولوی ازم، اگر ہمارے علماء موجودہ دور میں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء، فیس بک اس کی سب سے بڑی گواہ ہے، ہمارے علماء سب سے بڑے اس چیز کے مجرم ہیں کہ لوگ اس وقت دین سے دور جا رہے ہیں، کیونکہ صحیح بات بتاتے ہی نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ عرصے پہلے مجھے وہ جب رمضان آیا تھا، رمضان سے پہلے واٹس ایپ پہ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں ہر سال اس پہ بیٹھتا ہوں، رمضان میں اعتکاف کرتا ہوں، تو مجھے علماء کہتے ہیں کہ آپ نے 10 دن نہانا نہیں ہے، یہ اعتکاف کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں مجھے اپنے اندر سے اتنی اسمیل آتی ہے، اتنی اسمیل آتی ہے، اب میں علماء کا نام نہیں لیتا جہاں وہ بیٹھتے ہیں ملتان میں، وہ بہت مستند علماء ہیں اس مسلک کے، پڑھے لکھے ہیں، تو کہتے ہیں میں اپنے آپ سے تنگ آ جاتا ہوں۔ تو اس کا میں کیا کروں؟ میں نے کہا دین نے تو کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی، دین تو کہتا ہے آپ صاف رہیں، تو آپ کیوں نہیں آپ نہاتے پھر 10 دنوں میں؟ کہتے ہیں مجھے تو علماء نے کہا نہیں آپ نہائیں گے تو آپ کا اعتکاف ہی ٹوٹ جائے گا۔ یعنی آپ اس چیز سے اندازہ لگائی، اتنی چھوٹی سی بات بھی علماء اپنے مسلک کے بارے میں مطابق بتائیں گے، دین یعنی جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں بتائیں گے تو لوگ بھاگیں گے ہی دین سے۔ ابھی یہ سائنس کا حساب لے لیں کہ سائنس کہہ رہی ہے زمین گھوم رہی ہے، اور ہمارے علماء ہر مسلک، تمام مسلک، یہ نہیں کہتا میں کہ صرف بریلویوں کے علماء نے اسے کیا ہے، تمام مسلک کے علماء نے اپنی کتب میں باقاعدہ لکھا ہے کہ زمین ساکن ہے، اور ابھی وہ سائنس نے پروف کر دیا کہ زمین گھوم رہی ہے، جو آیات بیان کی ہیں ان کی من مانی تفسیر کی ہوئی ہے۔ اب سائنس پروف کر رہی ہے اور ادھر کہہ رہے ہیں جی کہ زمین ساکن ہے، تو لوگوں نے دور ہی ہونا ہے دین سے جب اب نہیں صحیح بتائیں گے کہ ان آیات کی اصل تفسیر کیا ہے۔ ان کی یہ تفسیر نہیں ہے کہ زمین ساکن ہے، یہ سب سے اچھا بڑی ہے کہ اسلام تو اچھا تم کو کاشف، مانتا ہے وہی اور ایک سائنس۔ بات
अच्छा, एक बात काशिफ बताएं कि ये जो अमलियात हैं ये मज़हब में कैसे दाखिल हुए? जी, उस नबी की सुन्नत पे वो अमल करते हैं, ठीक है, और दीन को कायम करते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके बाद कुछ ऐसे नाखल्फ लोग आते हैं, हमेशा ऐसे होता रहा है, जो कहते वो हैं जो करते नहीं हैं, और करते वो हैं जिसका हुक्म ही नहीं हुआ। ये गलू है दीन में। अमलियात जो दीन में दाखिल हुआ है ना, ये दाखिल हुआ है, जैसे आप समझ लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम करने का तरीका या सहाबा को कहा कि तुम जो यानी दम करते हो मुझ पे पेश करो, इतने शुरकी अल्फाज नहीं होंगे, वो तुम करो अपने बच्चों पे भी, जिस पे भी। ये फिर किसी चीज में गलू करके इसको अमलियात तक ले गए इंसान। अमलियात में ये हुआ कि जो एक कम्प्लेक्स मखलूक थी जिन्नात, उसको इंसान ने उससे रब्ता करने की कोशिश की, और शैतान तो वैसे जिन है, वो इस पे खुश हो गया कि ये मुझसे मदद तलब कर रहे हैं। ये दिन में ऐसे आया है, अच्छा शैतान, और ये अच्छा अच्छा जोर सर से ये नहीं आया। बताएं, काशिफ साहब ये बताएं कि शैतान इस्तारा है या मखलूक है? ये शैतान मखलूक है, बाकायदा मखलूक है। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र कुरान में कई बार किया है। अच्छा, ये जिन भी एक मखलूक हैं सर? यानी बाइख्तियार मखलूक है। अच्छा, जिन भी मखलूक है सर? शैतान जो है, ये तो उसको एक नाम दिया गया शर की वजह से, उसकी जिन्स तो जिन है ना। वकाना मिनल, मखलूक है सर? जी जिन मखलूक है। अच्छा अच्छा, जिन होते हैं सर? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये वही सूरह जिन जिन्नात पढ़े हैं ना। जो ये ये वही जिन्नात हैं जो देही इलाकों की खवातीन के अंदर हलूल कर जाते हैं और पीर जब उनकी कमर पे हाथ नहीं, फेरते हैं कई तो वो इलाकों की ठीक हो ख्वातीन जाते में हैं। जिन हलूल कर जाते हैं ना, वो तो उनके अक्सर घर के ही मामलात होते हैं, ठीक है। उनमें से 90% के 99% झूठ ही होता है। वो उनको उनका शोर मारता है, वो धोबी वाले छोटे से, तो उनको लगता है जिन पड़ गए उनको। ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। तो हमारी ख्वातीन को सबसे ज्यादा जो है ना, यही शक होता है कि इन्हें जिन लग गया। सबसे पहले मेडिकली इनका टेस्ट होता है। मेडिकली अक्सर हमने देखा 95% केसेस मेडिकली होते हैं, जेन के प्रॉब्लम होते हैं। उनमें से 5% होते हैं वो कोई बहुत ज्यादा कोई अड्डा मसला बने। अच्छा सर, ये जिन्नों को ये काम किसने दे दिया? ये पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, उसमें ये काम है कि ये लोगों के पे बंदिश भी कर रहते हैं, गैब की खबरें भी ला के दे देते हैं। हर पत्थर नीचे उठाएं तो आमिल बैठा हुआ है, उसके पास दो चार जिन है। ये लोग सच्चे होते हैं? सर हमने ही दिया हुआ है ना, और किसने दिया हुआ है? हम इन चीजों को मानते हैं कि ये जिन्नात गायब का इलम भी रखते हैं, जिन्नात हम पे काबू भी पा सकते हैं, जिन्नात ही सब कुछ कर सकते हैं, तो हमने इनको चढ़ा किया हुआ है। तो नहीं करते? हम आज हम ना आज इनको मानना छोड़ दें और ये सोच लें कि ये यार अल्लाह ताला ने हमें इनसे अफजल बनाया है, ये कम्प्लेक्स मखलूक थी, तो ये फिर कुछ नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे हैं, सुबह शाम के सर अज़कार छोड़े करेंगे, कर, कुछ नहीं नहीं कर नहीं सकते। सर, सर छोड़े इस बात को। आप ये बताएं कि जिन ये सब कुछ कर सकते हैं या करते हैं? जिन शक्ल बदल सकते हैं, जिन गायब हो सकते हैं, और जिन के बारे में हदीस है कि ये काशिफ साहब, शैतान हाथ आपके हौला रखो, खून हाथ में। हौला रखो। नहीं, ये ऐसा होता है जनाब, अल्लाह ताला ने इनको ये ताकत दी हुई है। सर सर अब मुझे ये बताएं कि आने वाले वक्त में अगर ये पता चला कि जिन जिसको हम जिन समझते हैं वो उस तरह का नहीं था और उसे बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, तो फिर क्या कहेंगे आप? आने वाले वक्त में देखेंगे ना, अभी तो कुरान और हदीस तो यही पेश कर रहे हैं। सर साइंस तो अच्छा, ये इसको कर ही बताएं नहीं कि ये सकती ना। जितना मामला आप बता रहे हैं, आप खुद सऊदीया में बैठे हैं, क्या इसी तरह के पर एतकाद सऊदी लोगों का भी है? जी इनका है, बिल्कुल है। इधर आपको तो पता आमिलों के नहीं लिए है सजाए मौत क्यों कि है? आमिलों के लिए सजाए मौत है, वो शरी मुअल्लिजीन के लिए सजाए मौत नहीं है। अदल अल मुकबल इधर जो बैठे हैं, वो पूरी दुनिया में सबसे बड़े इनकी कमेटी का रुकन है और सदर हैं, जो शरी मुअल्लिजीन की
چلا رہے ہیں جو اقبال سلفی سے بھی اوپر ہیں. شرعی معالج اور چیز ہوتا ہے، اچھا، عامل اور چیز ہوتی ہے. شرعی معالج سے کیا مراد ہوتی ہے؟ شرعی معالج سے کیا مراد شرعی ہوتا ہے؟ معالج جو ہوگا نا، اب تین چیزیں، ایک چیز نوٹ کر لیں. جو شخص آپ کا نام پوچھے گا، آپ کی والدہ کا نام پوچھے گا، چاہے اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے چاہے مسجد میں بیٹھا ہے، وہ عامل ہے. کیونکہ اس نے آپ کی بیماری کسی نے دیکھنی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کا نام کیا ہے. ڈاکٹر کیوں پوچھے گا کہ یار آپ کا نام آپ بتاؤ گے پھر میں آپ کو آپ کی بیماری بتاؤں گا. شہری معالج بھی آپ سے کبھی آپ کا اور آپ کی والدہ کا نام نہیں پوچھے گا، اور وہ کبھی ایسے نہیں پڑھے گا کہ جسے آپ کو پتہ ہی نہیں لگے کیا پڑھ رہا ہے، یا وہ کبھی آپ کو اچھا تعویذ نہیں کاشف دے گا. صاحب، آپ کی باتوں میں تضاد ہے، آپ کی باتوں میں تضاد ہے. یہ مریم بتا رہی ہیں کہ آپ نے ایک بار چڑیل دیکھی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ جی دیکھی تو میں نے ہوئی ہے بالکل. کہاں اور یہ دیکھی اس ہے سر وقت کا آپ نے، واقعہ کیسے ہے جب دیکھی؟ میرا اور اس دین کے سے کوئی بعد لینا آپ نے دینا نہیں تھا. سائیکٹرسٹ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ ایک سر بار زیادہ دیکھی تھی، پیلی ہوگی کاشف اور صاحب. وہ معاملہ میں اس طرح بتا دیتا ہوں، میں آپ کو پورا بتا دیتا اچھا ہوں. یہ اس دور کا واقعہ جب میرا دین سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. ہماری شاپس تھی مین بازار میں، تو میں شاپس بند کر کے ادھر ہمارے جیلم میں ایک ہوٹل ہے، روزی کا چائے بناتا ہے، وہ شخص فوت ہو گیا، اب اس کے کزن چلاتے ہیں. ادھر ہم دوست چائے پینے اکٹھے ہوتے تھے. میری روٹین تھی، کبھی موٹر سائیکل پہ گھر چلا جاتا تھا، کبھی پیدل چلا جاتا تھا، کہ سگریٹ پیتا گھر پہنچ جاتا تھا. جیلم میں اگر آپ آئے ہوئے ہیں تو اگر آپ جہاں عرفان الحق صاحب رہتے ہیں اس سے پیچھے ایک تھوڑا سا ایریا ہے، اسے ڈینگی پولی کہتے ہیں. اس سے تھوڑی سی آگے میرا گھر تھا. اس دن بھی میں تقریباً پیدل نکل آیا، سگریٹ پی رہا تھا. تو اسی ایریے میں یہ خانہ بدوش لوگ بھی رہتے ہیں، خیمے لگا. اب ہوا ایسے میرے ساتھ کہ میں جب جا رہا تھا تو ادھر ضلع کونسل آفس کے پاس پہنچا ہوں، تو روڈ اس وقت نئی بنائی تھی. یہ ہمارے الطاف حسین صاحب، برق الطاف صاحب، کاف لیگ کا دور تھا. تو روڈ پہ نا مجھے ایسے لگا جیسے لکڑی بج رہی ہے، قدموں سے لکڑی بج رہی تھی. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میرے پیچھے ایک عورت آ رہی تھی، کافی فاصلے پہ تھی. تو ایسے ہی ہو گیا جیسے خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں. تو میں پھر اپنے دھیان ہو گیا کہ یہاں خانہ بدوش لوگ بھی رہتے ہیں، شاید ان میں سے کوئی ہوگی. جب میں نے ضلع کونسل آفس کراس کیا، میرے پاس ایک موٹر بائک ہے بلو رنگ کی، مجھے آج تک موٹر سائیکل کا رنگ بھی یاد ہے، ٹینکی اس کی، وہ لائٹس لوگوں کی. بلو رنگ کی موٹر بائک گزری ہے. تو موٹر بائک کا بھی شور تھا، تو مجھے وہ اس کی یعنی روڈ پہ لکڑی بجنے کی آواز نہیں آئی. میں سیدھا پاس ایک گاڑی گزری، کار کی کتنی آواز نہیں ہوتی. جب گاڑی گزر رہی تھی اس سے پہلے مجھے آواز آ رہی تھی، جب گاڑی گزر گئی یا پھر آواز بند ہو گئی. آواز گزر رہی پاس سے، آواز بند ہو گئی. لیکن جب گاڑی گزر گئی ہے پھر ایک دم آواز آنے لگی. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ میرے پیچھے ہی تھی. تو تھوڑا فاصلہ کم ہو گیا. پھر میں نے جب شک ہو گیا تھا مجھے، جب سائیکل یہ گزر آپ رہی تھی کی میں نے مڑ کے دیکھا، میرے آواز پیچھے کٹ کوئی نہیں تھا. آپ تب کی بھی میں نے آواز یہی کٹ گئی سوچا تھی کہ جی. کاشف بھائی ذرا رکے نا، ذرا رکیں تو صحیح. یہ آپ کی آواز کٹ گئی تھی، یہ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ فاصلہ کتنا سا کم ہو گیا تھا، کتنے کم فاصلے پہ تھے آپ دونوں، یعنی چڑیل اور آپ؟ تقریباً 25 سے 30 میٹر ہوگا، یہ میں اچھا، یہ اسٹیمیٹڈ بہت بتا دور رہا ہوتا ہے سر. ہوں. ایک یہ منٹ سر رکے، میرا فاصلے وی پی کم، این آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. میرا وی پی این بند ہو گیا تھا، اس کا میرا آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے، اس کے بعد یہ بند ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے سر. ہاں جی، اچھا میں نے آپ آپ کو بتا رہے تھے ایسٹیمیٹڈ کہ جب فاصلے ڈسٹینس سمٹ بتایا گئے تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ جی جی. یعنی پھر میرے پاس سائیکل گزری ہے تو بالکل آواز بند ہو گئی. جب سائیکل گزر گئی پھر آواز آنے لگی. تب مجھے شک ہو گیا تھا کہ کوئی اور چکر ہے. لیکن جب سائیکل گزر رہی تھی تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا اس وقت مجھے کوئی نظر نہیں آیا. تو مجھے یہ لگا کہ یہ شاید گلی ہے، شاید ادھر کہیں مڑ گئی ہوگی.
لیکن جب بات آواز آئی تو میں نے مڑ کے دیکھا تو کافی قریب تھی میرے. تو اس وقت شکل اس کی ایسی عجیب و غریب تھی, میں نے تو پھر مڑ کے نہیں دیکھا, دوڑ لگا دی. اور گھر کے یعنی کالونی کے پاس جا کے میں نے 11 بجے کے بعد بند ہو جاتا ہے کالونی کا. اچھا, آپ کو یہ یقین تو ہے کہ وہ چڑیل تھی؟ میں نے دوبارہ دیکھا تھا نا گیٹ سے باہر, اس وقت کافی عجیب شکل تھی. اس کا کیا مقصد تھا میرا پیچھا کرنے کا وہاں تک, یہ تو آپ بتائیں. مجھے کیا پتا. اچھا ٹھیک ہے جی. بہرحال اچھا یہ بتائیں کوئی کہ عرفان انسانی الحق صاحب کے مخلوق نہیں بارے تھی. میں آپ کا کیا خیال ہے؟ عرفان الحق صاحب اور ان کے استاد جو رفیق اختر صاحب ہیں, یہ سمجھ لیں تصوف میں عمر بن عبدالعزیز ہیں. یعنی ان کا یہ کہ تصوفی خرافات نہیں مانتے. اچھا, ان بات کو شامل ہو کر جاتا دی ہے کہ اور ان چیزوں کو یہ نہیں بیماریاں مانتے. ٹھیک کرتے ہیں, انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو دور دور سے بلا کے ڈھونگ لچایا ہوتا ہے, اس پہ آپ کا اتفاق ہے؟ کشف کا تو میں نے ان سے سنا نہیں, وہ بس یہی کہتے ہیں کہ میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں جس سے بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. باقی میں نے جس حد تک سنا نا اس حد تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں میں, ان میٹرز میں ان کو بالکل یعنی صحیح مانتا ہوں. باقی کشف, الہام میرے نزدیک اس امت میں سر آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے جو ایکس رے شوکت خانم میں جا کے ہوئے, وہ ایکس رے ان کو پہلے سے مل گئے تھے غائبانہ طور پہ؟ کیا تھا. آگے علاج کیا ہوگا؟ سر یہ دعوے ہیں نا, اون ریکارڈ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم عرفان صاحب کو جج دعوے کریں تو گے اس سے کرسچنز بھی کہ کر رہے ہیں اس بارے اگر میں, اس ایسا بارے میں کیا. ممکن. میں آپ کو کرسچن ایک بتاتا ہوں, وہ چینل پہ آتا ہے, اسٹیج پہ چڑھ کے وہ اس طرح کے دعوے کرتا ہے اور علاج بھی کرتا ہے لوگوں کا. کس کا کہہ رہے ہیں؟ ایک کرسچن ہے, اس کا میں آپ کو یوٹیوب چینل دوں گا, ٹھیک ہے, وہ بھی یہی دعوے کرتا ہے وہ سارے. میں نے دیکھا ہے جی, وہ میں نے دیکھا ہے, ان ہاں کا جی, ٹی وی چینل بھی آتا ہے, وہ علاج بھی کر رہا لاہور میں غالباً یا اس طرح ہے سے جی, کہیں. علاج بھی کر رہا ہے وہ. جی جی, علاج بھی کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہے. اگر وہ بشپ ہے کر یا بھی رہا ہے نا, غالباً مسئلہ بشپ پتہ اس ہے کا کیا ہے. کچھ نام ہے. جی ایسے ہی ہے. میرے ایک دوست ہیں وسیم صاحب, انڈیا کے ہیں, انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ایک عالم ہے میں یہ سیریا کی, وہ پیدائشی گونگوں اور بہروں کو ٹھیک کر دیتے ہیں قرآن پڑھ کے. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ایک آپ کے پاکستان میں ایک کرسچن ہے, وہ بھی یہ کیا چکر ہے. اور یہ دونوں اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں کشف ہوتا ہے, انہیں اللہ کی طرف سے سائنز آتے ہیں. آپ کسی تو اس آپ کے کا پاس کیا چلے خیال جائیں ہے؟ نا. سر کیسے ہو سکتا ہے, آپ خود بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے کہ اچھا اب چلیں یہ وہی میں بتائیں, سے صرف چلیں یہ تو مبشرات بات باقی ہیں. ہو گیا کہ اچھا چلیں وہ ٹھیک ہو گیا سر, اب بڑی مہربانی کیا سر. پوچھ رہے تھے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں کیا خیال ہے, اور خاص طور پہ مذہبی ان کے جو عمارتیں ہیں یا عبادت گاہیں کہہ لیں, جس طرح ہندو مندر کے حوالے سے بڑی آج کل گرما گرم بحث چل رہی ہے, تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اقلیتوں کے حقوق اسلام دیتا ہے, لیکن سب سے پہلے ہمیں, جیسے جو جاوید گاندھی صاحب کو آج میں سن رہا تھا, انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے اس بارے میں. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے ملک کی پہلے حیثیت متعین کریں کہ آپ کا ملک اسلام کے نام پہ لیا گیا یا قومیت کے نام پہ.
اگر تو یہ قومیت کے نام پہ لیا گیا پھر تو ادھر مندر بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اسلام کے نام پہ لیا گیا تو لبرل وہ یعنی عالم دین ہے جاوید حامدی، آپ کو پتہ ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے نام پہ لے گی اسٹیٹ جو ہے ادھر یعنی اس طرح کی ایکٹیویٹیز اجازت نہیں دی جاتی۔ اسلام میں آپ یعنی شریعت کے حساب سے آپ ان کو مندر یعنی خراب ہو گیا ہے، پرانا مندر ہے وہ آپ نے ان توڑنے نہیں دینا، وہ دوبارہ ٹھیک کرا سکتے ہیں، نیا مندر نہیں بنا سکتے، یہ شریعت کا حکم۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا اپنے گروپ کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ جو لوگ ہیں، طاہرہ نے بھی سوال کیا تھا کہ آپ مطلب یہ گروپ کیسے بنا جو آپ کا گروپ ہے، اور اس میں کیا دوستی ہے آپ لوگوں کی، کیا گپ شپ ہوتی ہے، کون کون ہے اس میں؟ گروپ ہمارے گروپ میں اچھا سب سے پہلے ایک فارم تھا آنچل، ادھر ہم لوگ کی سب کی بات شروع ہوئی تھی، ولید کے اس کے مریم سے، مریم کی ایک کزن تھی ان سے، اور اس کے بعد عقیل بھی آتا تھا، تو ادھر سے ہماری یعنی یہ بات چلتے چلتے پھر آگے ادھر فیس بک پہ آئی، دوستی تو ادھر بھی تھی، پھر ولید سے انٹروڈکشن ہوا، طاہرہ سے انٹروڈکشن ہوا، اور اسی طرح حسیب سے ہوا، باتیں یعنی یہ سمجھ لیں کہ دوستی زیادہ فیملی سمجھ لیں کسی، کیونکہ ہمارا ایک دوسرے کے گھروں میں بھی آنا جانا ہے۔ سب سے پہلے کس نے یہ گروپ کا گٹھ جوڑ، کس نے بنیاد کس نے رکھی؟ ہر دہشت گردی کے پیچھے میں یا مریم ہی ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اچھا تو آپ جب اس گروپ میں کوئی نئے بندے کو شامل کرتے ہیں، جیسے طاہرہ آپ کے گروپ میں نہیں تھی، ان کو شامل کیا گیا، یا بعد میں کاظم شاہ صاحب کو لیٹ شامل کیا گیا، تو جب کسی کو شامل کرنا ہوتا ہے کسی نئے فرد کو، تو کیا خوبیاں اس میں دیکھی جاتی ہیں، اور اس کا فیصلہ کون کرتا ہے کہ وہ آپ کے اتنے پرسنل ایکٹیویٹیز میں شامل ہو جائے گا؟ سر ہمارا ایسا ہے کہ کوئی اگر کہہ دینا کہ یہ بندہ ایڈ کرنا ہے، یہ اچھا بندہ ہے، اس پہ بس یقین کر لیتے، کوئی ہمیں ایسا نہیں ہوتا کہ یار اس کو نہیں کرنا اس کو نہیں کرنا، یعنی اپنے دوست پہ ہے، مریم نے جیسے کاظم کا بتایا تو بلیو کر لیے ٹھیک ہے، اور کاظم ماشاءاللہ بہت اچھا بندہ ہے، ایسے ہی مدیہ سے انٹروڈکشن کرایا، طاہرہ سے مریم نے کروایا، وہ یقین کر لیتے ہیں بس، اس میں نہیں ہوتا ہمارے میں کہ ایسا اس کو کیوں ایڈ کیا ہے، ایسا کبھی اس نہیں سے تو کسی نے یہ فیل لگ رہا ہے کیا۔ کہ مریم ڈیڈی ہیں، آپ لوگوں نے کبھی کسی کو ایڈ نہیں کیا؟ یہ کیا ہے ہم نے میرے خیال سے، سوچی جاؤ کیتا ہی نہیں تو پھر مان مدیہ لو۔ کو شاید کسی اور نے کیا تھا، یقین ہے نا، کسی کو بھی نہیں ایڈ کر تہاڈے لیں جس پہ یقین ہو جائے۔ سر پھر تہاڈے باقیاں دی تے کوئی ویلیو نہ ہوئی، پھر گل تے مریم دی منی گئی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ویلیو ہوتی ہے تو پہلے وہ پوچھتی ہے اور بتاتی ہے نا، اچھا کریو سارا کچھ تو جائے، تسی مریم کو خام خواہ پتہ سوچ کے بیٹھے ہو کہ ساڈی بھی ویلیو ہے تھوڑی جی۔ ہے، چلو اس سے پوچھ لیں آپ ہماری ویلیو ہے کہ نہیں۔ اچھا چلیں جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ ایجوکیشن کتنی ہے آپ کی؟ مطلب یہاں پہ میری جاب کیوں نہیں کوالیفکیشن کی؟ جی جی پہلے تو سب سے پہلے میں نے بتایا نا کہ میں جب بینک میں جاب کرتا تھا مولویوں نے چھڑوا دی تھی، ٹھیک ہے آرام ہے، اس وقت آرام ہی سمجھتا تھا میں اس کو، اور اس کے بعد میں کام کرتا رہا ہوں کپڑے کا، کیونکہ ہماری شاپس جو تھی ختم ہو گئی، ہم کیس ہار گئے اچھا تھے۔ وہ پڑھائی والا رہ گیا کام، اب پڑھا کتنا ہے وہ یا وہ چرس کی بتاتا ہوں نظر میں ہو آپ گئی پڑھائی؟ نہیں نہیں، گریجویشن میں نے کر لی تھی، گریجویشن کی ہوئی ہے میں نے، اور پاکستان میں مختلف جاب کرتی ہیں، بتین میں مینیجر رہا ہوں، بتین آپ کو پتہ ٹیلی کام ایک چل رہا، اس کے بعد اس میں زونگ میں رہا ہوں، وارد میں رہا ہوں، پھر بینک میں جاب کی ہے، پھر اس کے بعد اپنا کپڑے کا کام شروع کیا ہے، نہیں کچھ بنا پھر ادھر آ گئے۔
अच्छा, 2011 आसिफ में इधर हमीद आ गया साहब को था। ना सर, आसिफ हमीद साहब को एक चुल पड़ी हुई है कि ऐसा कौन सा ग्रुप रह गया है जिसको मैंने ज्वाइन नहीं किया। ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜ਼ਾਤੀ, 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਕरें आप। आसिफ भाई, ये आपके यानी वजूद में आने से बहुत पहले का ग्रुप है और ये चैट ग्रुप है। ठीक है जी, जब ये अदम में हुआ करते थे हैं, वजूद में आने से पहले, ठीक है, तो में हुआ इंटरनेट की करते थे। दुनिया में। माशाल्लाह बहुत अच्छे भाई हैं मेरे, पाकिस्तान गए में आजकल, तो बड़ी मुलाकात रहती है इधर इनसे यूएई में। अब तो कहीं गुम हो गए थे, जाने से पहले मुलाकात भी नहीं कर सके, लॉकडाउन था। सर ये मेरे घर के साथ रहते हैं, इनसे मेरी मुलाकात होती रहती है। जी जी, बताया इन्होंने, एक बार तस्वीर ही भेजी थी आपकी और अपनी, शायद गए गए हुए थे या चाट चाट खाने गए हुए थे। अच्छा ये बताएं सर कि आपके ग्रुप में आपस में लड़ाइयाँ किस किस की होती हैं? लड़ाई सबकी हो जाती है, लेकिन ऐसी नहीं होती, दो नहीं चार ज्यादा दिन सर की सियासी नाराजगी भी बयान नहीं नहीं है। सर, एक प्लीज। सर सियासी बयान नहीं, सही सही बात बताएं। नहीं, वैसे लड़ाई होती ही नहीं है, मैं आपको सही बताऊं। एक दफा हुई है, अच्छा एक बार हसीब से हो गई थी मेरी लड़ाई, तो नहीं, ये नाराज हो गया था। ये काफी लाडला है हमारा हसीब, इसको यानी कोई और परेशानी हो ना, ये हम पे गुस्सा निकाल देता है। तो एक दो दफा मरियम से हुई है, वो भी नाराजगी भी नहीं हुई, इसने भी गुस्सा निकाल के चली गई है, फिर खुद भी आके ठीक हो गई। सबसे कूल मैं अच्छा, और मेरा सबसे कजन ही डाढ़ा रहते कौन हैं, है मैं सर? और अकील और वलीद। डाढ़ा कौन है सर, सबसे डाढ़ा कौन डाटा है? कौन है? डाटा तो पठानी ही है तायरा। सर ना करें, वो बेचारी एक शरीफ बंदी है, मासूम सी। ए सानू पता नहीं किन्नी जो डाडी है। वो तो कहती मेरी, मैं तो, मुझे जो कहते हैं मैं कर देती हूँ, मुझसे जो बात करते हैं मैं सुन लेती हूँ। मैंने तो कभी आर्ग्यू भी नहीं नहीं, किया। आप वो पता अलग नहीं चीज है, आपने आपकी। पूछा डाटा होना, हम्म। वो बिल्कुल ਤੇ वो फरमा ਡਾਢਾ ਕੀ बरदार ਤੁਸੀਂ तो माशाल्लाह ਥਰਮਾਮੀਟਰ, बहुत है वो। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ला के ਡਾਢੇਪਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ तब ਗੱਲ डाटा ਹੋਈ होना होएगी तो मेरी चेक डिक्शनरी ਕੀਤਾ में ना। उस बंदे को कहते हैं कि जिसको जरा सी गलत बात पे गुस्सा आ जाए, वो तायरा ही है। अच्छा, यानी फौरन गुस्सा करती हैं, यानी तीली उनको फौरन, आग गलत फौरन बात लग पे, जाती है। ठीक है। गलत बात पे। मिसाल के तौर पे गलत बात अक्सर कौन करता है और जिस पे तरह से उनको डांट पड़ती है? कोई आपस में बात कर रहे होंगे ना, जिसमें कोई थोड़ा सा दोस्तों में हो जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया है, उसमें जिसकी ज्यादती होगी ना, उस पर गुस्सा हो जाती है ये। अच्छा ऐसे होते हैं, बस वो ठीक है। पठानी है ना, गुस्सा तो आ ही जाते हैं। अच्छा, सबसे शरीफ बंदा कौन है आपके अलावा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं। अच्छा, ये किश्वर सबसे साहब शरीफ पूछ रही हैं कि दुबई नौशी में है। आप क्या काम करते हैं? अच्छा, नौशी है, मैं नौशी दुबई में मेहनत साहब। मजदूरी करता हूँ, मेरी फोर लिफ्ट है अपनी, वो चलाता हूँ। अच्छा ये बताएं कि जब आप ग्रुप में आए थे और आपने मुझे देखा जी। था, और हम लोगों की शुरू में जब हमारी गपशप हुई थी तो हमारी बनी नहीं थी उसमें। तो जब आपने यहाँ पे मुझे देखा था तो आपकी क्या राय कायम हुई थी कि बस इसके साथ अब नहीं बननी, या क्या था? जिस वक्त मैं ग्रुप में आया था ना, उस वक्त मसला ये था कि जिस मसले में मेरा और आपका प्रॉब्लम हुआ था ना, उस वक्त मैं आपकी जो राय उस वक्त आपकी थी, मैं जब ग्रुप में आया मैं वो राय मान चुका था, तो इख्तलाफ नहीं रहा था। क्योंकि पहले उस राय में मैं गलत था, मैं आपसे बहस करता रहा हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त एक खास मकबर फिक्र से अटैच था, इस वजह से। लेकिन जब फ्री थिंकर, जब मैंने तहकीक किया, तो आपकी राय उसमें ठीक। ठीक है। अच्छा, तो जब वो आप किसी से लड़ाई करते थे पहले और अब की लड़ाई में आपके अंदर क्या तब्दीली आई है? जब आप बहस करते हैं तो मैंने अपने आप में आपने कहाँ बर्दाश्त पाया, और क्या आपको लगता है कि पहले क्या गलत था, अब क्या सीखा और करने की जरूरत है?
اب سب سے زیادہ جو چیز میں نے اپنے اندر دیکھی ہے نا وہ یہ ہے کہ میں دلائل رکھ دیتا ہوں، اگلا نہیں مانتا نا، پھر میں یہ کہتا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس اس کے بعد بات ختم۔ تو یہ تو بات کو پہلے تو میں سمجھا سے بحث بات نہیں پہ کرنی بات چاہیے۔ سیکھتا ہے نا انسان، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ انسان ٹائم کے ساتھ سیکھتا ہے۔ اب اس اچھا میں چلیں یعنی جی، مجھے یہ اب سمجھ آتے آ ہیں جاتی ہے آخری کہ اگلا کوشچن بندہ کی طرف۔ ماننے والا ہے نہیں ماننے والا۔ جی جی اس سے پہلے کہ وہ آپ کی پھر آدھا گھنٹہ پورا ہو جائے، آخری کوشچن وہ جو ٹک ٹاک کے بارے میں تھا، ارم بھی دوبارہ پوچھ رہی ہیں، کیا ٹک ٹاک اسلام میں حلال ہے، اور خاص طور پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ ٹک ٹاک آپ بناتے ہیں، ظاہر انٹرٹینمنٹ آپ نے شروع سے بتا دیا تھا، اب لوگوں کے لیے آپ ایک جواب ٹک ٹاک کے اوپر دے دیں۔ ٹک ٹاک پہ علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھے حلال ہے۔ ٹک ٹاک پہ آپ یوز کیسے کر رہے ہیں یہ دیکھیں، فیس بک بھی اس طرح تو علماء کا یہ حرام قرار دے دیتے ہیں کیونکہ اس کے یوز کی وجہ سے۔ یہ ہے کہ آپ ٹائم دیکھیں نا، آپ استعمال کیسا کر رہے ہیں۔ میری کوئی ایسی ویڈیو ہو جو غیر اخلاقی ہو، جس میں ان کو نظر آیا ہو کہ یہ کسی غیر محرم کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہے یا کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو غیر شرعی ہے، غلط ہے، یا مذاق کس قسم کا کر رہا ہے جو بالکل بےہودہ ہے، تو بتائیں۔ اچھا چلیں کنکلوڈ کرتے ہیں ایک آخری بات سے، کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اکثریت جہاں پر ہو وہ ٹھیک ہوتی ہے؟ دین کے حساب سے پوچھ رہے ہیں، دنیا کے حساب سے؟ دونوں سے بتائیں سر۔ دین میں تو اہل علم کا اکثریت دیکھی جاتی ہے، دنیا میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے دونوں میں آپ دلائل دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا جو فرمان ہے کہ اکیلا میری بندہ امت ہے کبھی گمراہی پہ پھر اس جمع نہیں حساب ہوگی۔ سے تو، اچھا اس حساب سے تو پھر مرزا صاحب اکیلے ہوئے، ان کے تو اپنے پرائے خلاف ہیں، تو کیا وہ ٹھیک ہوں گے؟ اہل علم دیکھے جاتے ہیں، اہل علم مرزا صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ اہل علم مانتے ہیں، انکار تو نہیں کرتے نا، نہیں وہ بس یہ اکثریت کہتے کی ہیں کہ یہ بات کر رہے بیان ہیں نہ کرو۔ سر، اکثریت۔ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں نا، اکثریت مرزا صاحب سے یہ اختلاف ہے کہ آپ یہ چیزیں بیان نہ کریں، جنگ جمل صفین بیان نہ کریں۔ بیان کیوں کرتے ہیں آپ؟ عوام متنفر ہوتی ہے ان چیزوں سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم ان باتوں کو نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں آپ مانتے ہیں سب کچھ ہوا ہے اور حضرت علی حق پہ تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ ان کو بیان نہ کریں، یہ کہتے ہیں۔ باقی ہمیں پتہ ہے کہ اندر سے ٹھیک کون کون ان کو کال کرتا ہے اور کیا کیا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ کاشف، بہت اچھا لگا آپ سے بات